واپس بس مغرب سے پہلے پہلے آپ کو ادھر اتار دیا. تو مختلف ایسے سوالات جو ہم الیاس سہارا سے کریں گے. ہم اس طرح نہیں کریں گے. کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کہ الیاس بھائی جو گھروں کا رجسٹریشن کرتا ہے اس گھر کا رجسٹریشن ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سفارش ہوتا ہے. چھوٹا بچہ بول رہا ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں. آپ کس طریقے سے جانتے ہیں؟ آپ اچھی اچھی ویڈیو بناتے ہو. آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ دیکھیے یہ بھائی آپ نے ہمارے دیکھا ہے یہ اردو پروگرام جو کرتا وہ ہے. میں نہیں دیکھا, تمہیں دیکھا ہے. پسند ہے. لوگ پریشان ہوتا ہے تمہارے پروگرام سے. لیکن جب ان کو ہم مدد کرتے ہیں, ان کو خوشیاں ملتی ہے, پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. بہت خوش ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, عبد الماجد آپ کا ہوسٹ اردو پروگرام میں آپ کے ساتھ مخاطب ہے. آج یہ پروگرام اسپیشل پروگرام ہے جس میں ہم الیاس سہارا جو صبح نکلتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے اور وہ یتیم آواز پروگرام, مختلف ایسی روزگار اور پیکیجز کے پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں. آج کا دن الیاس سہارا کے ساتھ پورے مرحلوں سے جو گزرتے ہیں اور ایک طریقہ کار ہے ویڈیو ریکارڈ کرنے کا, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی صبح 7 بجے کا ٹائم ہے, ان کے ساتھ فکس ہے, ابھی وہ آئیں گے. انشاءاللہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے پورا یہ پروگرام آپ لوگوں کے ساتھ ریکارڈ کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم چیئرمین اخلاص سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن الیاس سہارا. تو توکل اللہ, انشاءاللہ آج الیاس سہارا کے ساتھ ہم پروگرام ریکارڈ کریں گے. آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح جاتے ہیں پروگرام ریکارڈنگ کے لیے اور ان کی زندگی کے حالات, ان کی خدمات کے جو مرحلے ہیں. ساتھ میں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عرب کے صدر نور زمین صاحب, وہ بھی چھٹی پہ ہیں, پاکستان میں ہالیڈیز پہ ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ساتھ میں ہمارے اس پروگرام میں رہیں گے. تو مختلف ایسے سوالات جو ہم الیاس سہارا سے کریں گے, ان کے سامنے رکھیں گے, صرف اس بنیاد پہ کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان تک یہ سب انفارمیشن پہنچ سکے, ان کو یہ آئیڈیا ہو کہ کس طرح یہ پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں. یتیم آواز یا مختلف ایسے پیکیجز جو اخلاص پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ساتھ نشر ہوتے ہیں انشاءاللہ, تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. شانگلہ ٹاپ پہ ہم پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ 193 یتیم آواز پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا تھا, جو ان بچوں کے لیے 5 لاکھ کا چیک ملا تھا. ان کے روزگار کے لیے یہ دکان انہوں نے کھولا ہے. تو ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا کہ ہم دیکھیں کہ ان کا کیسے پروگرام چل رہا ہے. ویسے ہم رستے میں یہ شانگلہ ٹاپ ہے, تقریباً 10:30 بجے ہے ابھی صبح, اور آگے ہم پروگرام ریکارڈنگ کے لیے رواں دواں ہیں. ہم یہاں پہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی یہاں پہ جو ہم نے یہ دکان کھولا ہے تو ان کا سیل کیسا ہے, اور دکان کا سیٹ اپ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ 10 دن ہوئے ہیں کھلا ہے, اور ابھی اور بھی اس میں کام باقی ہے. تو یہ بھی ہم نے چاہا کہ چلو ہم اس دکان میں وزٹ کرتے ہیں, تو دیکھ لیتے ہیں. آگے ہم جائیں گے انشاءاللہ, آپ کو دکھائیں گے بھی کہ یہ کتنی ابھی برف ہوئی ہے یہاں پہ, کتنی سردی ہے. اور آگے ابھی بھی ہم نے 3 گھنٹے کا تقریباً ہم نے رستہ یہاں سے طے کیا ہے, اور آگے بھی تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا اور رستہ باقی ہے. ہم ہمارے ساتھ رہیے.
مشکلات ہیں یا جو آسانیاں ہیں آپ کیسے بیان کریں گے ہمارے ویورز کے ساتھ؟ بہت شکریہ ماجد بھائی. اس طرح ہے کہ جس طرح آپ نے ڈیلی روٹین کا بتایا تو الحمدللہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ڈیلی روٹین ہوتا ہے. ابھی کل ہم دیر گئے تھے, آج ادھر ہیں, پرسوں اسلام آباد میں ادارے کا ایک کام تھا اس سلسلے میں. تو الحمدللہ مشکلات تو زیادہ تر ابھی اکثر یعنی راستوں میں آتے ہیں, اور خاص کر ان دنوں میں دسمبر اور جنوری فروری میں جب راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں برفوں میں بہت زیادہ پیدل جانا پڑتا ہے. پچھلے سال ہم ایک پروگرام کے لیے گئے تھے, میں اور عمریات بھائی, جو ہم نے برفوں میں 23 کلومیٹر پیدل سفر کی تھی, اور وہ پروگرام الحمدللہ ہم ریکارڈ کر چکے تھے. تو آج تک یہ 3-4 سالوں میں اس طرح کوئی پروگرام نہیں آیا کہ راستے یا دشوار گزار راستوں سے یا بارش کی وجہ سے یا برفوں کی وجہ سے یا راستے بند ہونے کی وجہ سے ہم نے چھوڑے ہو. کوئی پروگرام الحمدللہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے. بہت سارے ہمارے ویورز ہیں جو دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام کو, تو ان کی ذہن میں ایسی چیزیں چلتی رہتی ہے کہ یہ پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں اور اتنی دور دراز علاقوں پہ جاتے ہیں. آپ جب بھی یہ گھر سلیکٹ کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ اتنے دور جا رہے ہیں یا آپ برف میں یا پہاڑوں میں اوپر جاتے ہیں, تو اس میں آپ کو یہ کوئی ایک آپ کے ادارے میں یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم ہے کہ بھئی اتنا دور ہے یا اس کو اگنور کرو یا ہمیں کوئی قریبی علاقوں میں جانا چاہیے؟ آپ کی یہ سلیکشن کس بیس پہ ہے؟ یہ سلیکشن تو ماجد صاحب اس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پراپر ایک ایریا آپ نے جس طرح کہا, تو ایریا ہمارا جو لمٹ گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے رجسٹریشن, جو ہمارا ادارہ جو رجسٹر ہے وہ ملاکنڈ ڈویژن کے تھرو ہے. ڈویژن میں پھر جو بھی ایریا ہے, چاہے آسان ہے, چاہے سخت ہے, چاہے پیدل ہے, برفوں میں ہے, جو بھی ہے, وہ تو پھر جب آپریشن ایریا ہو گیا وہ انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے. تو دوسری بات ہے سلیکشن کے گھر کے ہم کب کہاں جانا ہوگا, تو یہ پراپر جب انٹری ہوتی ہے آفس میں یتیم کی آواز کے لیے, تو پھر وہ سیریل میں اس کا نام چلا جاتا ہے, انٹری نمبر, جس کا جتنا سینئر نمبر ہوتا ہے اس کا نمبر پہلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب جس کا ویڈیو آئی, مثال کے طور پر ابھی شانگلہ میں دیکھو دسمبر جنوری فروری میں برف ہوتا ہے, یا پراپر آپر جو دیر ہے ادھر بھی بہت زیادہ برف ہوتا ہے. اگر ہمارے اس طرح کوئی سلیکشن ہوتا تو یہ پروگرام اگر ہم کینسل کرنا چاہتے تھے یا یعنی وش پہ ہوتا تو برفوں میں ہم نہ آتے, جون جولائی میں آ جاتے تو راستے بھی کھلے, پیدل جانا بھی نہیں, برفوں کا خطرہ بھی نہیں. لیکن وہ نہیں ہے. ابھی اس گھر کا نمبر آج آیا ہے تو شاید آگے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں, جو پہاڑیاں آ رہی ہے کہ ادھر برف ہے, راستہ کھلا ہے یا بند ہے, اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. لیکن اس کا نمبر ابھی آیا ہے تو ہم جا رہے ہیں الحمدللہ. اور اسی طریقے سے کہ جب جس کا نمبر جسی ٹائم پہ بھی آیا, چاہے اس ایریا میں جتنی بھی مشکلات ہو, تو ہم اسی ٹائم پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم پہنچتی ہے ٹائم پہ اور وہ پروگرام ہم ریکارڈ کر دیتے ہیں. آپ ہفتے میں 2 پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں اور فیس بک یوٹیوب چینل سے شیئر کرتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس یہ پروگرام پہلے سے ہی پڑے رہتے ہیں, 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے سے, یا آپ ہر ہفتے جا کے اسی کو ریکارڈ کر کے اور اسی کو ہی آپ اسی ہفتے, یہ ایک فاسٹ مطلب کہ ایک ریپڈ ایک ایکشن ہوتا ہے اور اس طرح آپ اس کو ریکارڈ کر کے دیتے ہیں؟ کوئی آپ کا یہ ویڈیو پروگرامنگ کا کیا ایک سسٹم ہے؟ یہ اس طرح ہے ماجد بھائی کہ ہر ہفتے ہم نیا پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں, اور اس میں ہم اتنا سپیس رکھتے ہیں, مثال کے طور پر 3 دن یا 4 دن, تاکہ ادھر سے ہم آئے تو ایڈیٹر کو بس صرف ایڈیٹنگ کا ٹائم ملے, چاہے 2 دن ہو یا 3 دن ہو, یا زیادہ تر ہمارے اردو زبان والے جتنے بہن بھائی ہیں اس کے لیے ہم وہ جو اردو کا ٹائٹل لکھتے ہیں 1 دن اس پہ لگ جاتا ہے. تو وہ ہم اتنا بس ٹائم رکھتے ہیں کہ پروگرام صرف ریڈی ہو جائے اپلوڈ ہونے کے لیے, تو وہی ٹائم ہم رکھتے ہیں. باقی ہم ہر پروگرام کے لیے نئے, مثال کے طور پر ابھی شانگلے کا پروگرام آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, تو دوسرا پروگرام شانگلے کا آئے گا تقریباً 1 مہینے بعد. تو پھر مہینے میں سسٹم چینج ہو جاتا ہے موسم کے لحاظ سے سب کچھ. تو وہ ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہر ہفتے ہم جو پروگرام ریکارڈ, جس طرح آپ نے کہا 2 پروگرام, تو 2 فسٹ پروگرام ہوتے ہیں ہمارے ہفتے میں, اور 2 تڑ ہوتا ہے. جو کسی کو دکان مل گیا یا گاڑی مل گئی یا روزگار مل گیا, الحمدللہ آج تک ہم نے تقریباً 71 گاڑیاں جو یتیم آواز پروگرام کے سائے تلے یتیم بچوں کو دلوائی. اچھا الیاس بھائی, تھوڑا سا ہمارا ویور جو ہے اس کو تھوڑا سا یہ بتاؤ کہ ہمارے جتنے بھی پروگرام چل رہے ہیں سارے بنیر, سوات اور دیر سے چل رہے ہیں, ملاکنڈ میں چل رہے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو باجوڑ کا علاقہ ہے اس علاقے سے تو ہمارا کوئی پروگرام بھی نہیں آیا,
اور اگر ہے ہمارے ملاکنڈ کے ساتھ یہ باجوڑ کا علاقہ ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ویور کو یہ بتاؤ کہ آنے والے پلاننگ میں ہمارے ساتھ یہ ہے یا نہیں ہے, یا اس میں ہمارا کوئی پروگرام نہیں چلتا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ. جی نور زمین صاحب, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلے مہینے جب شریعت صاحب چھٹی پہ آئے تھے تو ہم چترال بھی گئے تھے, ہم نے 2 دن وہاں گزارے, ٹھیک ہے. وہ اس سلسلے میں کہ ہم چترال کو جو ہمارے ڈویژن میں ہے اس میں بھی پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں چترال پہ. اسی طرح ہمارے پلاننگ میں ابھی سوابی, مردان, باجوڑ یہ سب ایریا ہے, اور میں خود پشاور 2 چکر لگا کے آیا ہوں. جو ہمارے سوشل ویلفیئر کے ڈائریکٹر صاحب ہیں اس سے بات چیت ہوئی ہے ہماری, لیکن جو آفیشل ہم لیگل ہوں گے اور لیگل کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے اس یعنی 10 مہینے بعد, یعنی جب 3 سال ہمارے رجسٹریشن کا پورا ہو جاتا ہے تو ادھر کا پھر ہمیں انشاءاللہ NOC ملے گی اس ایریا کا, اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایریا ہم, یہ اس طرح ہوتا ہے سوشل سیکٹر پہ کہ 2 سال آپ ڈویژن پہ کام کر سکتے ہو, جب آپ کے 3 سال پورے ہو جاتے ہیں تو آپ اپنا ایریا 1 ڈویژن سے 2 ڈویژن پہ بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہو, اور جب 5 سال ہو جاتا ہے تو پھر آپ پورے ملک میں بھی کام کر سکتے ہو. سنگے ناظرین, ہم تو جا رہے تھے, راستے میں اتفاقاً ہمیں یہ گاڑی ملی جو پہلے بھی ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں. گاڑی نمبر 62 ہے, جو اس کا گاڑی کا ڈرائیور ہے. کام شام کس طرح ہے؟ صحیح ٹھیک ٹھاک ہے. کتنا پیسہ دن میں کما رہا ہے یہ 3 بچوں کے لیے؟ 800-900 ہزار تک دیتا ہے. ابھی بھی سواری بٹھایا ہوا ہے آپ نے. یہ بازار کوٹ سے آپ کہاں جاتے ہو؟ ادھر سے بازار کوٹ. اچھا, کوٹ کیسے بازار کوٹ. کام صحیح ہے, گاڑی ٹھیک ٹھاک ہے, بچوں کا کوئی زندگی بدل گئے. یہ ہمارے ڈائریکٹران صاحبان آیا دونوں سعودی سے, ماجد صاحب ہے, نور زمین صاحب ہے. اس نے بولا ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح کام ہو رہا ہے. خرے بڑا سا نمبر. ابھی ہم نے راستے میں یہ بچے کو بٹھایا, جس طرح یہ گاڑی کے پاس آیا کہ آگے یہ بند ہے اور گاڑی نہیں جائے گی تو لازم ایک چینج لگانا پڑے گا. زنجیر لگانا پڑے گا ٹائروں کو. بیٹا آپ کہاں سے ہو؟ میں جا رہا ہوں. اچھا, تو یہ گاڑیوں کو بہت مشکلات ہوتی ہے روڈ پہ چڑھنے میں؟ ہاں مشکلات ہوتی ہے, گاڑی سلپ ہو جاتی ہے بڑا پہ. یہ چینج جو آپ لگاتے ہیں یہ کیا کرتا ہے؟ اس میں جو کڑی ہوتا ہے نا, گاڑی سلپ نہیں کرتی. گاڑی سلپ نہیں کرتے, اس کی ٹیپ پہ لگاتے ہیں نا, جب گاڑی سلپ کرتے ہیں نا تو اس پہ لگاتی ہے. اچھا, تو تم ابھی اسکول نہیں جاتے ہو اتنی چھوٹی عمر میں؟ جاتی ہوں, اب چھٹیاں ہیں. اچھا اچھا, اور آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ بڑے ہو گئے. تو آپ تو ابھی بچے ہو اور وہ آپ کے میری بڑے بہن ہیں 3, تو آپ چھوٹے بھائی ہو, اور بھی تو آپ اس روزگار سے کچھ گھر کا چلتا ہے کہ نہیں؟ چلتا ہے. دن کو کتنا اس میں آپ کماتے ہو؟ 500-700. اچھا, یہ چینج جو آپ کے پاس ہے تو یہ کتنے کا لیا ہوا؟ اور آپ لوگوں کے پاس جو جتنا علاقہ ہے, جتنے آپ کے ہمسائے ہیں, تو اس میں بھی ایسی غربت ہے؟ نہیں, تھوڑے لوگ غریب ہوتے ہیں اور غریب نہیں, مالدار بھی ہوتے ہیں اور غریب دولت مند بھی ہوتے ہیں. اچھا, کیونکہ یہ تھوڑا علاقہ دور ہے نا, تو یہاں تو کاروبار اتنا زیادہ نہیں ہے اس لیے. کاروبار کے لیے وہ پنجاب, سندھ, سوات وہ علاقوں کی جاتے ہیں. ابھی برف باری تو اتنی زیادہ نہیں ہے. نہیں, کب زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ برف باری؟ جنوری میں بہت ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں زیادہ ہوئی تھی کہ نہیں؟ 8 انچ. اچھا, صحیح برف باری جو ہے نا وہ جنوری میں ہی ہوتی ہے. اچھا, ابھی ہم ایک پروگرام ہمارا چل رہا ہے نا یتیم اور غریب بچوں کی مدد کا, تو جو پروگرام ہم ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں تو یتیم آواز پروگرام ہے. جیسے کسی کے گھر پہ والد نہیں ہے, وہ فوت ہو چکے ہیں, تو ان کے لیے ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, پھر لوگ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں اور ان کے لیے جو بھی امداد ہے پیسے ہیں وہ بھیجتے ہیں. ہاں, تو
پھر وہ ان فیملیز کو ہم دیتے ہیں. یہ ایک ایسا ہمارا ادارہ ہے، ان کی تھرو ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ایک گھر کے پاس جا رہے ہیں جو دور علاقے میں ہیں. ٹھیک ہے، بس یا کڑی کر دیں. یہاں چینج لگائیں گے. ہاں یہاں چاہیے. اچھا بس تھوڑا آگے کھڑا ہوتے ہیں. نہیں بس یہاں ہوتی. آپ ہمارے ساتھ جاؤ واپسی پہ، پھر چین لگے گا، پھر آپ کو پیسہ دے گا اور آپ کو گھر کے سامنے ملتا ہے. ٹھیک ہے، ناراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں اب کب آئیں گے؟ مارتون جائے گا واپس، بس مغرب سے پہلے آپ کو ادھر اتارے. ٹھیک ہے، اب گاڑی پہ بیٹھ جائیے اور تھوڑا پیچھے کر دیں. اچھا گاڑی تھوڑا پیچھے کرو زمین صاحب. تو یہ آپ نہیں بول رہا، یہ شخص آیا چھوٹا بچہ بول رہا ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں. آپ کس طریقے سے جانتے ہیں؟ آپ اچھی اچھی ویڈیو بناتے ہو. آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ دیکھیے یہ بھائی آپ نے ہمارے دیکھا ہے، یہ اردو پروگرام جو کرتے ہیں. میں نہیں دیکھا اچھا یہ جو ہمارا ڈائریکٹر صاحب ہے اور یہ ہمارا صدر صاحب ہے، یہ دونوں باہر ملک سے آئے ہیں سعودی سے. یہ ادھر بہت خدمت کرتے ہیں. پروگرام اچھا ہے، پروگرام بہت اچھا کرتے ہیں. آپ کو پسند ہے؟ پسند ہے. لوگ بہت پسند کرتے ہیں. پریشان ہوتا ہے تمہارے پروگرام سے. کیوں؟ پریشان نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب ان کو ہم مدد کرتے ہیں، ان کو خوشیاں ملتی ہے، پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. بہت خوش ہونا چاہیے. آپ تو اتنے بہت مدد کیے ہیں یتیموں کو. ہمارے لیے سب سے بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ بچے کو ہم نے بتایا کہ اگر ہم نے چین نہیں لگایا تو آپ کچھ ڈسکاؤنٹ کرو گے ہمارے ساتھ. اس نے بولا کہ آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو چین بھی فری میں لگائے گا. ہم اس طرح نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھی اپنے بہن بھائیوں کی روٹی کمانے کے لیے آیا ہے. لیکن خوشی ہمیں یہی رہتی ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون جو آپ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں ادھر بہت سارا پیار ملتا ہے. آپ لوگوں کی بہت ساری دعائیں، ہم آپ کو دعائیں دیں گے، آپ ہمیں دعائیں دیں. اور آپ ہی لوگوں کے محبت اور خلوص کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پروگرام چلتے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں. شکریہ. ہمارا سفر جاری ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ. بند علاقہ ہے اور یہاں پہ گاڑی کے گزرنے کا بہت مشکلات ہے کیونکہ چڑھائی ہے اور برف بھی ہے تو پھسلنے کے چانسز ہوتی ہیں. اور اس وجہ سے ہم یہاں سے پیدل گزر رہے ہیں تقریباً اوپر 1 کلومیٹر تک اور ہم اسی طرح جائیں گے. جو آپ پروگرام دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کتنی محنت ہے، اسٹرگل ہے، آپ کے سامنے ہے. یہ ہماری ٹیم جو مختلف علاقوں تک پہنچ رہی ہے، کتنی مشکلات سے، کتنی مشکل راستوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. یہ پروگرام اسی وجہ سے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارے ویورز کو اخلاص ویلفیئر آرگنائزیشن کے مختلف پروگرام کا نالج بھی پہنچ سکے اور اس کے پس پردہ جتنی محنت ہے وہ بھی آپ دیکھ سکیں. یہ دور دراز علاقوں میں، یہ اوپر کی پہاڑیوں میں ان لوگوں تک پہنچنے میں محنت ہے جو یتیم بے سہارا ہے. آپ کی اور ہماری تھوڑی سی مدد کی منتظر ہے اور اس انتظار میں انشاءاللہ ہم ان کو مایوس نہیں کر رہے. اب سب کے سامنے جو پروگرام چلتے ہیں ان پروگرامز میں ان کی دکھ درد کی کہانیاں نشر ہوتی ہے اور یہی ہماری کوشش رہتی ہے کہ ان تمام گھروں تک پہنچ سکیں جو ہماری منتظر. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہم مشکل راستے سے اوپر پہنچ چکے ہیں. چینج
شکریہ. صحیح اللہ رکھا. آپ کو کامیابی. اچھا سہارا صاحب، یہ جو آپ پروگرامز ریکارڈ کرتے ہیں یتیم آواز ریگولر بیس پہ، اس کی پہلی کلپ، پھر دوسری کلپ اور تیسری کلپ، یہ تو اگر ہم ضرب دیں گے 3 پروگرامز کو، تو یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہر ہفتے آتے ہیں یا ایڈوانس میں ان کو ریکارڈ کرتے ہیں اپنے پاس آتے ہیں؟ ماجد بھائی اس طرح ہوتا ہے، ہم پروگرام اس سلسلے اور اس ترتیب کے ساتھ ریکارڈ کرتے ہیں کہ بس جو ہفتے کو پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے جمعرات کو، تاکہ بس وہ اس وقت تک ریڈی ہو جائے، اتنا 2-3 دن کا ٹائم ہو تاکہ ایڈیٹر اس کو اپنا کام کر کے اس میں اور وہ اپلوڈ ہو سکے. اس میں جو پروگرامز ہوتی ہے ریڈی رہتی ہیں، کیونکہ ایڈیٹنگ میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو آپ ایڈوانس میں ان کو رکھتے ہیں یا ہر ہفتے آپ جا کے ادھر رات کو آ کے اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں؟ نہیں ماجد بھائی، اس طرح ہے کہ ہمارا ہر ہفتے ہمارا ایک شیڈول ہوتا ہے کہ ہم یعنی بدھ جمعرات کو ریکارڈنگ کریں گے یا ہفتے پیر کو، تو ہر ہفتے کے لیے ہم نیا پروگرام ریکارڈ کر کے وہ بس ایڈٹ ہوتا ہے اور اپلوڈ ہوتا ہے. نیا پروگرام ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریکارڈ کریں. الحمدللہ 217 پروگرام یتیم آواز کی، مطلب کہ اس سے لگتا ہے کہ 217 ایسی یتیم فیملیز کے گھروں کو اخلاص کے پلیٹ فارم سے ان کو روزگار، معاش، ان کو زندگی میں آسانیاں ملی ہیں. تو ابھی آپ کی اخلاص کی سسٹم میں کتنے گھر پینڈنگ ہیں اور لوگوں کا کیا تاثر ہے، اور بھی کتنی فیملیز آپ کے پاس رجسٹریشن کے لیے آ رہی ہیں؟ ماجد بھائی اس طرح ہے جس طرح آپ نے کہا، الحمدللہ 217 فیملیوں کو جو ہمارے ڈونر ہے وہ سپورٹ کر چکے ہیں، جو ہمارے ایڈمن ہیں اور لوگوں کے بہت سارا تعاون ہے اوورسیز میں، اس کا ہم پہلے تو تہہ دل سے مشکور ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ لمبا سفر میں ساتھ دیا. اور ابھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے 176 فیملی وہ ابھی پینڈنگ میں، یعنی ویٹنگ لسٹ میں، وہ لوگ بھی اس چیز کے منتظر ہے کہ ابھی اخلاص والے آئے اور ہمارا بھی پروگرام ریکارڈ کر کے ہمیں بھی کچھ مل سکے. نہ راضی با ویریفیکیشن چوشي کنه، ویریفیکیشن ټیم 2-3 میاشتې مخکې راځي، بیا دا غیر رپورټ جوړېږي، ریکارډینګ له خو چې موږ لاړو بیا فایل بند شي ان شاء الله، نو کېږي به چې هغوی ایکسپټ کړی په اچر باندې موږ کور کینسل کړی نه دی او ایکسپټ شوی دی، نو بیا به راځي. لکه اوس کېدی چې په دې پسې بل نمبر د اچر راشي. دا اوس موږ نن مارتون ته روان یو، ان شاء الله چې کېږي. مهرباني. اچھا یہ سہارا بھائی جی مثلاً اگر میں آپ کا ایک ریگولر ڈونر ہوں، جی جی بالکل. اس طرح بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں ہیں جو اخلاص ویلفیئر آرگنائزیشن کی پروگرامز کی ریگولر ڈونرز ہیں، مختلف اسکیمز کی، مختلف جو آپ کی پروگرامز ہیں، لانگ ٹرم بنیاد پہ، لانگ ٹرم میں آپ کو ڈونیشن دے رہا ہوں، تو میں کیسے بھروسہ کروں؟ بھروسے کی بات تو اس طرح ہے ماجد صاحب کہ جو الحمدللہ ابھی 217 پروگرام چل چکے ہیں، ہمارا سسٹم یہی ہوتا ہے کہ ہم جب پہلا پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں یتیم کی آواز، اور جب وہ لوگ دیکھتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیملی اتنا مستحق ہے، وہ جب پیسے بھیجتے ہیں تو اگلے ہی بدھ کو، یعنی اسی ہفتے میں بدھ کو دوسرا پروگرام ہم ریکارڈ کرتے ہیں، چاہے ڈونر نے 1 روپیہ دیا ہے یا 10 دیا ہے یا 1 ریال یا دینار، جو کچھ بھی دیا ہے، وہ ہم دوسرا پروگرام جو حمید اللہ روری آفس سے ریکارڈ کرتے ہیں، اس میں ڈونر کا پراپر ایک لسٹ ہم ویڈیو کے تھرو بناتے ہیں کہ فلانے بھائی نے ادھر سے اتنا، بہن نے اتنا، وہ پورا ایک ہم ویڈیو بناتے ہیں، اس میں 200 300 500 تک نام آ جاتے ہیں، چاہے کسی نے 1 روپیہ کیوں نہ دیا ہو، وہ اس کا نام لسٹ میں ضرور آئے گا. اور ہم ڈونر کو کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا نام لسٹ میں نہیں آیا تو آپ سمجھو گا کہ آپ کے پیسے یا ہمیں نہیں پہنچے یا ہم نے گھر کو نہیں پہنچائے، تو وہ الحمدللہ اس کو کلیئر ہے. پھر اس کے بعد ہم جب تیسرا پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں تو اس میں ہم وہ ڈونر کو بتاتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں جس طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ان بچوں کے لیے آپ لوگوں نے مشترکہ 6 لاکھ روپے بھیج دیے تھے، ابھی ان 6 لاکھ سے یہ روزگار ان کو مل چکا ہے. جیسے ہر ادارے کا ایک آڈٹ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی ایسا ایک انتظام تو ہوگا جیسے آپ دوسری کلپ میں دکھاتے ہیں، تو آفس میں وہ فائلیں بھی پڑی ہوں گی، کوئی آنا چاہے کہ میں دیکھوں ویسے ویریفیکیشن کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک آفیشیل طور پہ کوئی آڈٹ کرتا ہے آپ کی ادارے کا بھی، کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرڈ ادارہ ہے، ہم نے لائسنس خود دیکھا بھی ہے، تو
व्यूअर्स को आप कैसे मुतमईन करेंगे? यहाँ पे ऑडिट होता है, कौन से इदारे आते हैं आपका ऑडिट करते हैं, थोड़ा तफसील से। वो तो इस तरह है माजिद भाई कि व्यूअर या डोनर कोई भी ऑफिस आ सकता है, विज़िट भी कर सकता है। हर फैमिली का अपना एक फ़ाइल होता है जो वीडियोज़ की, और वो ब्लैक एंड वाइट पेपर में भी उसका रिकॉर्ड होता है, वीडियो के थ्रू भी होता है। और जिस तरह आपने ऑडिट की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो रजिस्टर इदारा है, और हर साल इसके जून के एंड पे सरकारी ऑडिट होता है। एक रजिस्टर ऑडिटर से हम वो ऑडिट करवाते हैं सरकारी, और वो सब डॉक्यूमेंट्स जो है, जो इनवाइस है, जो फैमिली के सपोर्ट प्रोग्राम है, जितने भी है वो सब हम उसको जमा करते हैं। और तकरीबन हफ्ता 10 दिन, 8 दिन, 15 दिनों तक उसमें वो ऑडिट करके, तो वो हमारे साथ वो ऑडिट पड़े रहते हैं। 2019 का ऑडिट पड़ा है, अभी 2020 का भी है, तो वो डोनर आके वो ख़ुद भी देख सकता है जो ऑडिट रिपोर्ट है सरकारी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्लियर होता है, और हर वक्त कोई भी आ सकता है और कोई भी देख सकता है। अच्छा इलियास भाई, जिस तरह अभी आप रास्ते पर आ रहे थे और पुलिस वाले ने आपसे पूछा कि हमारे गांव में भी एक यतीम घर है और इसके बारे में क्या हाल चाल है, तो इस पे तो हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुआ कि एक पुलिस वाले भी हमारे साथ इतना साथ देते हैं कि वो भी ऐसे यतीम बच्चे के घर जो है वो हमारे सामने वो बताते हैं कि इसका प्रोग्राम है। इस तरह तो बहुत से प्रोग्राम आप लोगों को पेंडिंग है। कुछ घर ऐसे है कि उसको अगर रजिस्टर हो जाता है, वो कि आप लोगों की तरफ से होता है, फिर उन लोगों का नंबर जो है 5 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद आता है, और उसको तो ये पता नहीं होता है कि हमारा नंबर कब आता है। तो वो लोग उन लोगों के जहन में कुछ इस तरह बातें होती है कि भाई ये रजिस्टर हुआ और हमारा प्रोग्राम नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम है सोशल मीडिया के थ्रू या उन घर वालों के साथ राबिते का थ्रू, ऐसा कुछ है कि उनको पता लग जाता है कि हमारा प्रोग्राम या हमारा नंबर कब तक आता है? जी बिल्कुल, और ज़मीन भाई आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और इस तरह है कि जो हमारा ऑफिस का नंबर है ऑफिशियल, कोई भी मुझे फ़ोन करता है, अल्हम्दुलिल्लाह रूरी को या आप लोगों से पूछता है कोई भी, तो सबसे पहले अगर वो मुझे कॉल करता है, मैं ख़ुद मोबाइल में भी चेक कर सकता हूँ, उसको अभी बता सकता हूँ कि इतना नंबर एंट्री, क्योंकि हर महीने के अपडेट एंट्रियाँ मुझे ऑफिस से मिलती हैं। अगर कभी अपडेट ना भी मिले तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है या हम इस तरह एरिया में है कि इंटरनेट नहीं है, तो हम ऑफिस फ़ोन करके उससे उसी वक्त या ख़ुद पूछते हैं या उसको ऑफिस का नंबर दे देते हैं कि आप उसको बताओ कि ये नाम है, ये फैमिली यानी बेवा का और शौहर का नाम है, इसी एरिया में एंट्री है, आप ज़रा चेक कीजिए। तो वो उधर फ़ोन पे क्लियर कर सकते हैं, उसको उसी वक्त बता सकते हैं कि आपसे इतने प्रोग्राम आगे हैं। मिसाल के तौर पर अब अगर एक फैमिली से 30 प्रोग्राम आगे हैं, तो हफ्ते में 2 फैमिलियाँ होते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो 15 हफ्ते हिसाब लगा ले तो 4 महीने, तो वो उसको उसी वक्त बताते हैं कि आपका प्रोग्राम इतनी टाइम में होगा। इसमें बीच में अगर घर कैंसिल होता है तो आपका प्रोग्राम आगे आ सकता है, यानी टाइम से पहले 4 महीने से 3.5 महीने पे हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह 5 महीने पे कभी भी नहीं जाएगा। वो उस हालात में अगर कोई हालात के मुताबिक प्रोग्राम कैंसिल होता है या रमज़ान में कभी हम रोक देते हैं तो उस सिलसिले में जा सकता है, लेकिन घर आगे आएगा अपनी एंट्री टाइम से, लेकिन पीछे नहीं जाएगा कि चलो बीच में किसी को एडजस्ट किया और किसी का हक आ गया, तो वो इंशाल्लाह वो सिस्टम नहीं है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि कोई प्रोग्राम कैंसिल होता है, तो कैंसिल के बारे में थोड़ा सा तफसील उसके बताया कि किस तरह कैंसिल होता है? कैंसिल उस तरीके से होता है नौजवान साहब के, जिस तरह हम जो प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं एंट्री टाइम पे, घर में बड़े बेटे का उम्र 12 साल होना चाहिए, तो वो हम डिसाइड करते हैं फार्म बे पे कि बच्चों का फार्म बे चाहिए, अब्बू का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स वो तो आपस लेकर आते हैं, लेकिन जब वेरिफिकेशन टीम चला जाता है तो वो उधर देखते हैं कि उसने जो उम्र है बेटे का वो सही नहीं लिखा है। बच्चे का उम्र जो है वो 16 साल होता है, उसने बॉम्बे में 12 लिखा होता है, या गलती की वजह से या किसी भी तरीके से, वो जब हम उधर क्लियर कर देते हैं तो उस वजह से, या इस तरह भी होता है कि जो जिस घर की आप इंक्वायरी करता है या उसकी से फॉर्म भरता है, वो घर वाला इसका आसानी से ये बताना चाहिए कि घर वाला झूठ बोलता है, वो झूठ की वजह से उसका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। यानी अगर उम्र की उसके 12 साल हमारे जो इदारा है इसका जितना लिमिट है 12 साल 13 साल 14 या उसकी हिसाब से वो कम बताता है, तो आप उसको हमारे व्यूवर को ये बताओ कि उम्र के लिहाज से यानी कितना उम्र होना चाहिए?
और ज़मीन साहब एंट्री टाइम हमारा जो है वो बच्चे का हद उम्र 12 साल है, क्योंकि वो साल 2 साल फिर प्रोग्राम के लिए वेटिंग लिस्ट में होते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 170 प्रोग्राम अभी है ना, तो 2 साल उसमें लगते हैं। लेकिन क्लियर पॉलिसी ये है कि घर में बेटे का उम्र जब 15 साल से कम होना चाहिए रिकॉर्डिंग के वक्त, चाहे वो 14 है 14.5 है। लेकिन एक बात इसमें और है कि 12 साल से बड़े बेटे के उम्र फिर हम पे स्ट्रक्चर पे फैसला करते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा 18 साल का बेटा है, उसने 13 साल लिखा है प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो हम उसका पे स्ट्रक्चर भी देखते हैं। 12 साल से ऊपर वो कमेटी कैंसिल उसी वजह से भी कर सकते हैं। या इस तरह होता है कि अब्बू का कोई मार्केट है या कोई गाड़ी है, वो तो चलो फोत हुआ है, यतीम है, उसका रेंट आता है या गाड़ी पैसा कमाता है या अब्बू का पेंशन आता है, तो इतने पैसे के बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है, तो उसी वजह से भी हम प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। इलियास भाई, आपने बताया कि उम्र का लिहाज है, यानी 15 साल से पहले होना चाहिए, 12 साल होना चाहिए, 3 साल उसके लिए प्रोग्राम, यानी कभी कभी प्रोग्राम ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए ये 3 साल आप लोग इसलिए रखते हैं। तो आप लोगों ने जिस उम्र का हद रखा है कि भाई कम से कम इस उम्र से लाजिम कम होना चाहिए, तो ये क्यों आप लोगों ने रखा है? इस तरह अगर 18 साल 17 साल ये भी हो तो कोई इसमें हर्ज है या कोई बात है इस तरह? अच्छा जनाब, बात यह है कि अभी पहले जो हमारा क्राइटेरिया था 2 साल पहले, वो हद उम्र 18 साल ही था। पहले आपको पता भी होगा, पहले प्रोग्रामों में हम 18 साल तक रिकॉर्ड करते थे, 19 साल भी हमने किए। आजकल ये इखलास जो है ये लोगों का एक उम्मीद बन चुका है। इस तरह भी है कि अगर आदमी फौत होता है तो दूसरे दिन हमसाया फ़ोन कर देता है कि यार इधर एक आदमी फौत हुआ है, उसके छोटे बच्चे हैं, उसके लिए प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि उसको पता होता है कि उम्मीद की किरण जो है वो हमें इखलास की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, तो उम्र हमने इसलिए कम किया है कि लोगों का रश बहुत है, यानी 170 फैमिली वेटिंग लिस्ट में अगर लगाए तो 1.5 साल का एंट्री मेरे साथ अभी फिक्स है। तो अब अगर 17, 18, 19 साल का लगा लें तो एक घर इस तरह है, उसमें बड़ा बेटा 7 साल का है, दूसरे में 15 साल का है, तो 15 साल इतना भी है कि चलो छुट्टी के दिन काम भी कर सकता है या स्कूल के बाद भी कुछ ना कुछ कर सकता है। तो वो एक फैमिली को मिसाल के तौर पर चलो 5-6 हज़ार 8 हज़ार माहाना मिल रहा है। तो अगर एक फैमिली को 8 मिल रहा है और किसी को 800 रुपये साल का भी नहीं मिल रहा है, उस लिहाज से हमने उसको बाहर किया हुआ है कि ये फैमिली डिज़र्विंग है ज़्यादा, लिहाज उसके कि उसमें 15 साल का बेटा है, वो रिश्तेदारों के घर जा सकता है, वो कहीं से भी कुछ न कुछ अपने लिए कर सकता है, बजाय ये कि जिस 7 साल का बेटा है या 5 साल का है। इसलिए हमने उम्र का लिमिट कम किया हुआ है। अच्छा इलियास भाई, थोड़ा सा व्यूवर्स को ये भी बताओ कि जिस तरह आपके प्रोग्राम चल रहे हैं तीर में, स्वात में या बुनेर में, तो मलाकंड की निस्बत से यानी बटखेला, चकदरा, तीर, चकदरा, ताना, तोतकान, जोलाग्राम, इस यानी आपका ताल्लुक़ जो है बटखेला से है, तो अपने इलाके में प्रोग्राम बहुत कम हो रहा है और दीर, स्वात और बुनेर के निस्बत वहाँ पर बहुत कम है, इस जगह पे ज़्यादा है। तो इसकी कोई वजह है कि वहाँ पर ये प्रोग्राम क्यों कम हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। अच्छा नूरज़मीन भाई, जो इलाके आपने नॉमिनेट किए हैं वो सब हमारे डिस्ट्रिक्ट के यानी ज़िला मलाकंड के हैं। ठीक है, तो उधर प्रोग्राम कमी की वजह ये भी है एक कि ज़्यादातर फैमिलियाँ इस तरह है कि वो मुस्तहिक है प्रोग्राम के, लेकिन अक्सरियत लोग हैं या तो किसी ने सपोर्ट किए हुए हैं या किसी को वीडियो पे एतराज़ है, या अक्सर यानी सिटी में उसका कोई रिश्तेदार है या कोई जान पहचान वाला है या कोई इस तरह है जिसने उसको माहाना बेस पे सपोर्ट किया हुआ है। तो कुछ इस तरह भी है और कुछ मसाइल ये है कि लोग वीडियो से इनकार कर रहे हैं, तो उसके मुख्तलिफ वजूहात है, लेकिन प्रोग्राम चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एंट्री के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ इलाके जो ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है उस पर हमारे साथ एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर अगर शांगला की बात की जाए, अभी हम शांगला जा रहे हैं तो इधर ज़्यादातर लोग कोयले का काम कर रहे हैं। कोयले में एक जब कान आ जाता है तो 10-15 लोग एक साथ फौत हो जाते हैं। अच्छा, आपने उम्र की बात की, तो जैसे बच्चे के लिए इतना होना चाहिए और बच्ची के लिए आप उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं करते हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती, तो ये क्यों इतना इख्तिलाफ रखा है आपने? अच्छा माजिद भाई, जिस तरह आपको पता है कि हमारा जो सकाफत है, हमारे इलाके का कल्चर है, ज़्यादातर के हमारे बच्चियाँ बहनें जो है वो काम के लिए बाहर नहीं निकलते, ना इंडस्ट्रियल एरिया है, ना हम लोग
पसंद करते हैं इस चीज़ को। तो बहनें जो है चाहे 18 साल का है या 25 का है वो घर पे ही रहती है ना, यानी घर को सपोर्ट नहीं कर सकती, कोई पैसे कोई आमदनी वो नहीं ला सकती। हाँ, उस वजह से हम सब वो कैंसिल करते हैं प्रोग्राम। उस वजह से अगर उस बहनों में कोई सरकारी टीचर या कोई सरकारी नौकरानी हो तो फिर उस वजह से भी हम कैंसिल करते हैं। अगर ना हो तो फिर उसका हद उम्र वो कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो भी घर पे, क्योंकि कल को उसकी शादी होनी है, मंगनी होनी है, उसका जहेज़ वगैरह, तो वो ख़ुद उस घर से मांगना चाहती है कुछ, जो घर में ख़ुद कुछ ना हो तो घर बेटी को क्या दे। अच्छा, इससे तो यही साफ ज़ाहिर होता है कि इखलास उन लोगों को सपोर्ट करती है कि जिनके घर का टोटली पहिया जाम होता है, मतलब कि उनके घर पे रोज़गार का कोई बंदोबस्त नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो इखलास इदारे में रखा हुआ है। कभी आपने ये फील किया है कि आपने माशाल्लाह 217 घरों तक रोज़गार पहुंचाया है, मीडिया की तरफ से, जैसे सोशल मीडिया पे आप लोग ही रहते हैं, उन तक महदूद है, तो जैसे हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, कोई अप्रिशिएट भी करता है आपको, आपके इदारे को? इस तरह है माजिद भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2-3 बार AVT खैबर से दावतनामा भी मिला है, और खैबर सहर शो में या जो खैबर शो है उसमें हमें एवार्ड भी मिला है, बेस्ट सोशल वर्कर एवार्ड जो है 2019 में। तो इस तरह कुछ प्रोग्राम है। दुबई में हम जो खलीज नामा प्रोग्राम है उसमें भी हमने अपने इदारे के ऊपर बहुत सारे बातचीत की है, जिसका होस्ट ज़मरुद मुनीरी साहब है। टाइम टू टाइम हमें मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह वो उधर से इनविटेशन आ जाती है। और ज़्यादातर हम मशकूर है खैबर चैनल के, जो उसने हमें कई मौके दिए हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर वो बच्चों का आवाज़ उठाने में और वो बातें करने में कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो मौका हमें कई बार मिल चुका है खैबर TV। अच्छा इलियास भाई, जिस तरह आपके ज़्यादा प्रोग्राम चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़्यादातर ताउन जो होता है वो मुसाफिर लोगों का होता है जो बाहर कंट्री में रहता है, तो उन लोगों का तो हम शुक्रगुजार है और हमें पता भी है कि वो लोग हमारे बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। तो उसी तरह पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, ये लोग भी उसी तरह साथ देते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं? इस तरह है कि मुसाफिर भाइयों के निस्बत इधर भी हमें सपोर्ट करते हैं, इधर भी लोग हैं, डोनर हैं, लेकिन उस लिहाज से थोड़ा कम है। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर ओवरसीज़ में हमारे साथ 100 में से 80 लोग खड़े हैं, तो जो मुल्क में है उस 100 में से 20% हमारे साथ है, 80% या तो पता नहीं वो लोग अपने आप अपने इलाके में या हमसायों में या अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदारों में बांट रहे कुछ, और या इस तरह है कि मुसाफिर लोग जब घर से बाहर होते हैं तो उसके साथ एहसास नाम का जो लफ्ज़ है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जब बात आती है यतीम की, मुस्तहिक की और दर्द की बात आ जाती है, तो मुसाफिर को अपना बेटा, अपना घर बार सब कुछ याद आ जाता है कि चलो मैं तो अभी हूँ, अपनी बच्ची ले कमा रहा हूँ, लेकिन इसका कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस तरह भी होता है, और कौन आते हैं कि हमारे साथ जेब में यही 10 रियाल था जो हमने आपके लिए भेज दिया। अच्छा इलियास भाई, जिस तरह आप लोग रजिस्ट्रेशन करता है घरों का, तो कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि इलियास भाई जो घरों का रजिस्ट्रेशन करता है, उस घर का रजिस्ट्रेशन होता है कि उसका कोई सिफारिश होता है या कोई बंदा इखलास में काम करता है तो उनके रिश्तेदार जो है वो एक्सेप्ट होता है, बाकी नहीं होता है, या उसके आप बारे उस इलाके से हैं, या आप जिस इलाके से हैं, तो इस तरह थोड़ा सा तफसील बता दें कि घर का रजिस्ट्रेशन किस तरह होता है, किस बेस पे होता है? वो बात तो दरअसल नूर ज़मीन साहब, वो तो हर आदमी का अपना एक सोच होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आप प्रोग्राम देखते हैं उधर ओवरसीज़ में, उसी तरह जब मैं घर पहुंचता हूँ तब मुझे पता चलता है कि यही हिसाब है। या जब हम रास्ते पे आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं फाइल देख देता हूँ कि कितने बच्चे हैं, उम्र क्या है, बेटा बड़ा है, छोटा है, लड़कियाँ कितनी है, बच्चे कितने हैं। तो वो तो ऑफिस में कॉल आ जाता है, अगर कोई मुझे कॉल करता है, सबको, चाहे जान पहचान वाला है या अनजान है, उसको मैं यही कहता हूँ कि सुबह 9 से 4 तक आप इस नंबर पे फ़ोन करें ऑफिस, और आप उधर एंट्री करवाएं। तो वो बात तो बिल्कुल सही नहीं है। तो वो ऑफिस फ़ोन करता है,
اور ڈاکومنٹس اپنا جمع کر کے تو پھر وہ آپس ہی سے ویریفیکیشن جو ٹیم ہے وہ ڈاکومنٹس وصول کر کے ویریفیکیشن کے لیے چلے جاتے ہیں. سسٹم ایک ہوتا ہے جو انٹری نمبر پہ چلے جاتے ہیں اور ہمیں وہی فائلیں پکڑاتے ہیں جو ایکسیپٹیبل ہو, یعنی ایکسیپٹ پروگرام کے لیے موزون ہے اور مستحق ہے. تو وہ پھر ہم کبھی بھی کینسل نہیں کر سکتے. نہ یہ کام میں کر سکتا ہوں, نہ الحمدللہ کیا ہے, نہ مجھے اتنا اختیار ہے کہ میں کہوں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے, اس کو پہلے کرو یا اس کو بعد میں کرو, نہیں. اور وہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جو پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں انٹری سیریل نمبر سے, جس کا نمبر پہلے ہے اسی کا نمبر پہلے ہوگا. کوئی بھی آدمی آفس آ کے وہ چیک کر سکتا ہے کہ میں انٹری لسٹ دیکھنا چاہتا ہوں, تو اس کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جو سینئر نمبر سے یعنی پہلے نمبر سے انٹری ہے وہ پروگرام ریکارڈ ہوں گے اور اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. یعنی یہ گھر کا رجسٹریشن جو ہے وہ سارا آفس میں ہوتا ہے, اور جب آپ کو فائل مل جاتا ہے تو پھر آپ اس گھر کا پروگرام کرتے ہیں. ابھی جب ہم صبح نکل رہے تھے تو آپ لوگ گاڑی میں ہی تھے کہ عبید نے سوال پوچھا کہ فائل پیچھے دیکھو, اس پہ گھر کا نمبر ہے, اس کو فون کرو کہ ہم نکل چکے ہیں راستے میں. ٹھیک ہے, یہی میرے ہاتھ فائل آ گئی ہے بس آج صبح. بس اس نے مجھ سے میرے فون پہ بات کی کہ یہ کون سا ایریا ہے, ہم کس راستے سے آئیں گے. باقی اس سے پہلے جتنا پروسیس ہوا ہے اس میں میرا کوئی مداخلت نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہم ادھر ہیں تو وہ ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک کام ہے. ابھی ہم ادھر جائیں گے اپنے طریقے سے, ریکارڈنگ سے پہلے کچھ سوالات پوچھیں گے تاکہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اس طرح تو نہیں کہ ویریفیکیشن ٹیم کے ساتھ اس نے کچھ دھوکہ وغیرہ تو نہیں کیا, لیکن میرا کام فائل یعنی کمپلیٹ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے, جب ویریفیکیشن والے وہ فائل کلیئر کر دیتے ہیں. ہاں, اگر وہ کوئی آدمی مطمئن نہیں ہے تو وہ آفس آ کے بالکل وہ انٹری ڈیٹ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اسی دن کاغذات لے کر آئے, اسی دن آپ نے جمع کیے, اسی دن آپ کا ویریفیکیشن ہوا ہے, اتنے گھر آپ سے پہلے ہے, یہ گھر اتنے دن آیا ہوا ہے, تو وہ کوئی اس طرح ایشو نہیں ہوگا. اور ہمارے ہاتھ یہی کام ہے, اگر ہم ایک گھر کو آگے لائیں گے دوسرے کو تو یہ ہم نے اسی کا حق دوسرے کو دیا, تو اس کا انشاءاللہ ہم روز محشر بھی جواب دہ ہوں گے اور یہ ہمارے ساتھ حساب کتاب اسی کا بھی ہوگا. تو انشاءاللہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے. مطلب کہ علاقے کے لحاظ سے پرائرٹی دینا یا کسی کو خاص کہنا, اس میں اجلاس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, میرٹ پہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ اس کا ایک کلیئر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پر دیر میں پروگرام زیادہ کرتے ہو, کچھ دوست بولتے ہیں آپ زیادہ بنیر جاتے ہو. حالانکہ اس طرح بات نہیں ہے. ضلع وائز پہ ایک پروگرام کا اس طرح ہمارا ایک گول چکر گھومتا ہے. جو میں ڈسٹرکٹ ملاکنڈ سے ہوں ادھر بھی ایک پروگرام ہوگا, اپر دیر کا بھی ایک ہی ہوگا. یہ نہیں کہ میں ہر ہفتے ڈسٹرکٹ ملاکنڈ میں پروگرام ریکارڈ کرو, دیر میں مہینے میں ایک چکر لگاؤ, نہیں. ہر ایک ضلع کا ایک اس طرح ایک سرکل سا لگا ہوا ہوتا ہے اور اسی سرکل میں ہم گھوم رہے ہیں. یعنی ہر ضلع کا ایک ایک پروگرام, پھر نمبر آئے گا, اسی طریقے سے انشاءاللہ کام چلا رہتا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کویشچن, جیسے ہم جا رہے ہیں یہ پروگرام ریکارڈنگ کے لیے, تو گاڑی یوز ہو رہی ہے آفس کی, ہم بھی ساتھ میں آئے ہیں. کوئی انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اخلاص کے پیسوں سے یا یتیم کے پیسوں سے یہ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ٹریولنگ کر رہے ہیں, ٹرپ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں کہ جو ایکسپینسز ہے وہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں, اور ان کو تھوڑا ذہن میں یہ چیز کلیئر رہے. ماجد بھائی, دراصل بات یہ ہے کہ ابھی جب ہم صبح 7 بجے کے نکلے ہوئے ہیں بٹخیلا سے, اور ابھی ہم شانگلہ کے یہ پہاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. یہ ابھی ضلع شانگلہ ہے اور تقریباً 40-50 منٹ یا 1 گھنٹے کا سفر ابھی بھی رہتا ہے, اور 12:15 بج گئے, یعنی ہم 5 گھنٹے سفر کر چکے ہیں اور 1 گھنٹہ ابھی بھی رہتا ہے. تو یہ اگر ہم بٹخیلا سے ٹیکسی لے آتے ہیں تو وہ شام کو ہم سے 8-10 ہزار روپے لیں گے, یا کم سے کم اگر نہ بھی لیتا ہے تو 6,000 روپے تو لیں گے ہی لیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹائم نہیں ہوتا ہے, ہم کبھی کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے. جب 2 پروگرام ہوتے ہیں تو بہت مشکل سے ہم اپنے کھانے کا اور نماز کا ٹائم مینیج کرتے ہیں. اس طرح بھی ہوا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی اور کھانے کے لیے ہم بسکٹ وغیرہ لے کے بھی نکل چکے ہیں, کیونکہ پہاڑیوں میں برفوں میں جب پیدل سفر کرنا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوف ہمیں اس چیز کا رہتا ہے کہ جب ہم ادھر پہنچیں گے اس طرح نہ ہو کہ مغرب کی اذان ہو جائے, پھر ہمیں رات ادھر گزارنی پڑتی ہے, تو ہم کھانا بھی نہیں کھاتے. تو وہ پھر ڈرائیور کو پھر آپ نے کھلانا ہوگا. ٹیکسی والا جب آتا ہے تو اپنے گاڑی پہ آتے ہیں 2-2.5 ہزار کا وہ تیل خرچ ہوتا ہے, وہ پھر ہم گھر سے کاٹتے ہیں. ٹیکسی پہ آئیں گے تو وہی 6,000 کاٹیں گے ان سے, تو 6,000 کے بجائے اچھا ہے کہ 2,000 ان سے کاٹ کے, تو اس کا بھی زیادہ سے زیادہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے اور ہم بھی سکون سے پہنچتے ہیں. یہ ڈر بھی نہیں رہتا کہ یار ڈرائیور ناراض ہے یا خوش ہے, بس ہمارا اپنا ٹیم ہوتا ہے, اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے ہم چلتے ہیں. اور
गाड़ी तो उसी वक्त हम निकालते हैं जब इदारे का कोई काम होता है। बाकी अगर एक हफ्ता छुट्टी है, रिकॉर्डिंग नहीं है, तो इंशाल्लाह गाड़ी गैराज पे खड़ी रहती है। कोई ज़्यादा इस्तेमाल के लिए कोई भी नहीं इस्तेमाल कर सकता गाड़ी, ना किसी को हक है, ना मैं चला लेता हूँ, ना किसी और को ये हक हमने दिया हुआ है कि आप अपने ज़ाती काम से गाड़ी से। ओके व्यूवर्स, बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस हैं जो हमारी समझ में हैं और आपको पता भी है कि हम इजलास से जुड़े हुए हैं बहुत देर से। हम इजलास के ऐसे वॉलंटियर्स हम आके इसको ज्वाइन किया है, तहे दिल से, सिद्क़ दिल से हम इसमें अपनी तरफ से खिदमत कर रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इस बुनियाद पे है कि जो व्यूअर्स हैं, अगर उनकी ज़हनों में कोई ऐसी चीज़ हो जो जानना चाहें इखलास के बारे में, या कोई ऐसी शक व शुबात उनके जहन में, दिल में पैदा होते हैं, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू वो आप सबको क्लियर हो सके। ये जो हर एक क्वेश्चन है फ़ंड्स के बारे में, और जो भी क्वेश्चंस हैं फ़ंड्स के बारे में, डोनेशन के बारे में, डोनर्स के बारे में, इदारे के बारे में, ये सिर्फ आप लोगों की समझने के लिए है। क्योंकि मैं अगर इलियास को जानता हूँ, इखलास को जानता हूँ, मैं भी ऐसी प्रोग्राम्स को देख के मैंने एक इंस्पिरेशन ली इनकी लाइफस्टाइल से, इनकी मेहनत से और जज्बे से। तो इस तरह हम इनवाइट भी करते हैं बहुत सारे हमारे दोस्तों को, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इस इदारे में, हमसे बेटर भी वो इंशाल्लाह कर सकते हैं, तो वो हमेशा वेलकम हैं वॉलंटियर्स। क्योंकि मोस्टली ये इदारा जितने भी इसके नुमाइंदे हैं, मेंबर्स हैं, एडमिन्स हैं, वो सब वॉलंटियर्स हैं, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुआवजे के इखलास में अपनी खिदमत चला रहे हैं। आप भी अगर चाहें कि मैं इखलास के इदारे के साथ मेहनत करूं, मैं इनकी टीम में शामिल हो जाऊं और इस इदारे को आगे कुछ तरक्की दे सकूं, तो बिल्कुल आप इदारे तक पहुंच सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, उस पर आप रीच करें हमें और हमें अपने बारे में बताएं। आप चाहते हैं, जैसे मैं भी अगर आपको बताऊं, तो मैं भी इखलास को नहीं जानता था, वीडियोस देखी, नूर ज़मीन साहब जैसे सहारा साहब वहाँ से आए हैं, सऊदी में रहते थे, गुज़र बसर था उनका, माश था, और इस जज्बे के साथ कि यतीम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद हो सके, तो आप लोगों के साथ भी जो हमारा एक रिश्ता है वो इस प्रोग्राम के थ्रू ही है। आप लोगों में कोई जज्बे वाला इंसान है, आपके दिल में जज्बा है, आप चाहते हैं कि मैं भी इखलास की इन प्रोग्राम्स में कुछ अपनी तरफ से शामिल कर सकूं, तो आप बिल्कुल एनी टाइम आपको खुशामदीद है, एनी टाइम आपके लिए दरवाज़े खुले हैं। मैं कुछ और सवालों का सिलसिला आगे जारी रखूँगा। हमारे इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन इलियास सहारा हमारे साथ रहिएगा। Desa kita sana mo aje kat khoda martong ta sona larda za sai shunwani जैसा कि आपको पता है हम सुबह से आपके साथ हैं और 7 बजे के हम निकले हुए अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम और जिस घर वहाँ और जैसा बातों में जैसे हम थोड़ा पैदल सफर के बाद अभी 2 बजने में सिर्फ 1:55
معمول کی طرح آج بھی الیاس سہارا پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ میں زمین بھائی اور کیمرہ مین عبید جانی ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ رستہ جتنا کٹن ہے، یہ رستہ جتنا دور ہے، صبح سے ہم سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں. الیاس سہارا صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ ان رستوں کو کاٹ رہے ہیں، یہ تو بہت مشکلات کا اور ایک مشکل سفر ہے، آپ اس کو اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں کیسے بیان کریں؟ ماجد صاحب اس طرح ہے کہ کہتے ہیں نا جیسا کہ ہمت مردہ مرد میں خدا. جو آدمی ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے. اور پھر اگر کام اس طرح ہو کہ جس میں یتیم بچوں کی خوشیاں ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے میں جب پہلا پروگرام آتا ہے پھر دوسرے پروگرام میں پروگرام نشر کرتا ہے، ان 6 دنوں میں بچوں کے لاتعداد سسکیوں سے، لاتعداد آنسوؤں سے وہ سفر اتنا چلا جاتا ہے 5-6 دن میں کہ اس کی زندگی اب چینج ہو جاتی ہے اور اس میں خوشیاں آ جاتی ہے، بہت زیادہ بدلاؤ آ جاتا ہے. تو وہی سفر ہم دیکھ کر وہ جو آنسو کے سفر سے خوشیوں کے سفر پہ ختم ہو جاتا ہے. جس طرح صبح سے ہم سفر میں ہیں، ابھی سفر ہمارا ختم نہیں ہوا، لیکن اس سفر کے درمیان جو ایک سفر ہے جو آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلتا ہے، تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. اور الحمدللہ صبح الحمدللہ یہ 4-5 سالوں میں مجھے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی اس کام میں، کبھی میں نے تھکن محسوس نہیں کیا. اور اس طرح بھی رہا ہے الحمدللہ. اس بات کا گواہ ہمارا حیات بھائی ہے، ان کے جان صاحب ہے کہ وہ تیز بخار میں، ٹمپریچر میں، کانسی وغیرہ یہ چھوٹے موٹے یہ تو روزی کی بات ہے. اس میں بھی ہم نے تیز بخار میں نکلے، ہم نے کبھی پروگرام شیڈول سے کینسل نہیں کیا. اور یہ میں رب سے اپنے جب مانگتا ہوں تو یہی مانگتا ہوں کہ وہ ذات مجھے صحت دے، آپ لوگوں سمیت جو جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت سے نوازے اور جتنی زندگی دے اللہ ہمیں اسی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ کل کو زندگی بھی ہو لیکن صحت نہ رہے اور یہ پروگرام ہم سے دور چلے جائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کا یہ جذبہ برقرار رہے، اور یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے. جیسے آج میں آپ کے ساتھ رستے میں ہوں، آپ کے ہمراہ، اور آج ریکارڈنگ بھی ابھی ختم ہو گئی ہے. ساتھ میں ہماری سعودی عرب کے صدر زمین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس ادارے کے لیے جو خدمات ہیں سعودی سے وہ وہاں سے سر انجام دے رہے ہیں. آپ کی جو فیملی ہے، جو بچے ہیں، آپ ان کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ ایسی مصروفیات جو صبح سے شروع ہو کے شام پہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک صبح مطلب کہ جب روشنی آتی ہے دنیا میں، اور آپ وہ پوری روشنی اپنے سفر میں گزار کے رات اور اندھیری رات کے ٹائم پہ اپنے گھر داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی تو آپ کو مشکل ہوگی. آپ کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں، ہم جاننا چاہیں گے. ماجد بھائی اس طرح ہے کہ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھر میں جب والدین ہوتے ہیں تو اس کا بھی اس طرح ہوتا ہے کہ دن میں 2 دن بعد فون آتا ہے، آپ پہنچ کے ریکارڈنگ ہو گئی ہے، واپسی اپنی کیے. اور پھر شام کے بعد بہت زیادہ ان لوگوں کے پاس فکر ہوتے ہیں، اور والدین کا کہنا بھی یہی ہوتا ہے کہ کوشش کیجیے جہاں بھی جانا ہو مشکل ہوگی لیکن کوشش کریں کہ رات سے پہلے بھیجا کر پہنچ جائے. لیکن آپ نے آج کا شیڈول ہوتا ہے تو زیادہ تر اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم لیٹ پہنچ جاتے ہیں، اور ان کو بھی یہی پتہ ہے، ہم وہ بات کی تسلیم کر چکے ہیں جو ماں باپ ہیں، بہن بھائی سب بچے، کہ ایک دن کی وجہ سے اگر کسی کو بہت زیادہ خوشیاں ملتی ہیں، جس طرح آپ لوگ یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں، اپنا اسٹرگل کرتے ہیں، یا ڈونر ہمیں 10-15 ہزار یا کر ہم انعام دیتے ہیں، تو ہر آدمی کا اپنا یہی ایک سوچ رہتا ہے. جس طرح ڈونر سوچتا ہے کہ میرے تصویرات سے اس بچے کا اتنا زندگی بدل ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگلے ہفتے بھی میں دیتا ہوں. جس طرح آپ کا ہوتا ہے، یا نور زمین صاحب ہے ہمارے ساتھ اور بھی ایڈ مین ہے، اس کا یہی سوچ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ ملنے سے، دفتر جمع کرنے سے میرا لسٹ 200-300 میں چلا جاتا ہے، تو دیکھو اس سے بچے کا زندگی بدل جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارا بھی یہی سوچ رہتا ہے کہ ہمارے ایک دن اسٹرگل کی وجہ سے جب ایک گھر کی آواز ہم اٹھاتے ہیں اور آپ لوگ اپنا اسٹرگل شامل کر کے ایک ٹیم ورک پہ ان بچوں کا جو زندگی ہے وہ مستقبل چینج ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اپنا تو اللہ تعالیٰ نے جو مستقبل بنایا تو وہ تو الحمدللہ بن گیا، لیکن کسی اور کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو بس زندگی چل رہی ہے الحمدللہ. بہت خوش ٹھکانے کے ٹائم پہ تجھے فون آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، کسی کی شادی میں شریک نہیں ہوا،
تو یہ بات ہے کہ یہ کون سا کام ہے کہ آپ کبھی کے شادی میں شریک نہیں ہو, کوئی فوت ہوا ہے آپ جنازے پہ نہیں ہو. ابھی ہم صبح کے نکلے ہوئے, کیا پتہ صبح 9-10 بجے اگر گاؤں میں کوئی فوتگی ہو جائے, اس کا جنازہ 3-4 بجے ہے, تو میں چاہوں بھی نہیں. تو اس طرح بہت سارے جنازے وہ رہ جاتے تھے. تو پہلے دنوں میں بہت سارے مشکلات کا سامنا ہم نے کیا ہے اپنے طرف سے, گھر کی طرف سے. وہ ہم پیش کر چکے ہیں کہ یار یہ کیا کام ہے کہ آپ کسی کا بھی نہیں ہے. پہلے دنوں میں اس طرح تھا کہ کسی کا ذہن اتنا نہیں بنا ہوا تھا. اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ صرف اپنے گھر کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن بہت لوگ ہوتا ہے. اور مشکلات کو صبح آپ نے خود آپ نے کال سنی ہوگی 8:30 بجے جو مجھے مدرسے سے کال آیا. میرا خود بیٹا ہے اویس 10 سال کا, تو مدرسے میں پڑھتا ہے, تو اس کا استاد کا فون آ گیا کہ اس کو تیز بخار ہے, 2 مہینے میں صرف 2 دنوں کے لیے آتا ہے, اور آپ آ کے اس کو لے جائیں. پھر میں نے مراد بھائی کو فون کیا, اس نے موٹر سائیکل پہ اس کو لے گیا ہوگا گھر, اور پھر گھر پہنچ گیا تو ہم نے یا کوئی بھی اس کو ہاسپٹل لے چکا ہوگا یا لے گیا ہوگا. دوبارہ میں نے فون نہیں کیا, اتنے ہم اپنے شیڈول میں بزی, آپ کو پتہ ہے. وہ ابھی شام کو جائیں گے, پتہ چلے گا کہ کیا کنڈیشن ہے اس کا. تو یہی زندگی ہے کہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, لیکن اس چیز کا مجھے کوئی بھی دکھ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے مجھے فخر ہے, اور میں رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کی لوکل گاڑی ہے. یہ روڈ بہت سخت ہے, جیسے یتیم پروگرام کی ریکارڈنگ تھی آج, اور وہاں تک پہنچنا تھا. تو ہم اس گاڑی میں نیچے اتریں گے, اپنی گاڑی کو ایک پیٹرول پمپ میں ہم چھوڑیں. یہی دعا کریں گے کہ یہ جو ایک سفر ہے ایسے اللہ کی بندوں کے ساتھ مدد کا, اخلاص کی ٹیم کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, ان کو ایک ہمت دے. اور جیسے کہ الیاس سہارا کی زندگی کی کہانی ہے, تو اس میں بہت ہی اسٹرگل ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق کو انسان اور اپنے درمیان رکھتا ہوں, لیکن جو انسان اور انسان کے درمیان حقوق ہوتے ہیں ان کی پوری تفتیش ہوگی, ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بات پہ اپنے بندے کو زور دیتا ہے کہ ایک انسان کو تم خوشی دیتے ہو, اس کی مسکراہٹ کے لیے, اس کی دل رکھنے کے لیے اگر تم ایک اچھا کام کرتے ہو تو یہ ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو تم خوش کرتے ہو, اور یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آخری نصیحت کی, تو وہ یہی تھی کہ اگر جس انسان نے دوسرے انسان کو ناراض کیا تو اس سے رب ناراض ہوگا, اور جس نے اس کو خوش کر دیا تو جیسے کہ ہے کہ اس نے رب کو خوش کر دیا اور پوری انسانیت کو خوش کر دیا. دوستو, یہ ان غریب اور یتیم سہارا بچوں کے ساتھ جو مدد ہے, زندگی کا سفر ہے الیاس سہارا کا, وہ جاری ہے. ہم اور بھی سوالات کریں گے, لیکن یہاں پہ کچھ کلپ ہم آپ لوگوں کو ریکارڈ کر کے بتانا چاہتے تھے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح یہ ریکارڈنگ لیے جاتے ہیں, کتنی جذبات دوستوں سے گزرتے ہیں, اور ان کو کیا مشکلات سامنے آتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, اب ہم یہاں اسی ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہم صبح کا ناشتہ کیے تھے 9-9:30 بجے تقریباً, اور بیچ میں ہمیں رستے میں پوری پہاڑیوں کا سلسلہ تھا. کوئی بھی ایسا اچھا ہوٹل ہمیں نظر نہیں آیا, اور ہم نے جیسے گھر پہنچنا تھا اور پھر واپس وہاں سے نکلنا تھا دن کے ٹائم میں. تو الحمدللہ
وہ بھی ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، تو لنچ ہم نے نہیں لیا. تو یہی ہمارا اسٹاپ تھا، یہی ہوٹل جہاں پہ ہم نے ناشتہ بھی کیا تھا، اور ابھی ہم یہاں پہ ڈنر کے ٹائم لنچ بھی کر رہے ہیں. ابھی یہاں پہ ہم نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی اور عشاء کا ٹائم ہو چکا تھا، تو مغرب اور عشاء ہم نے اکٹھے پڑھ لی. یہاں پہ ہم نے وہ لنچ کی شکل میں ڈنر بھی کی ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے ابھی ہم واپس اپنی منزل کی طرف جائیں گے. جی ناظرین، فائنلی ہم اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ میں ان کا ساتھ چھوڑنے لگا ہوں، اور ایک طویل دن کے سفر کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا الیاس سہارا اور اخلاص کی ٹیم کے ساتھ. ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور ہوپفلی تمام ناظرین نے یہ ویڈیو انجوائے کی ہوگی، اور انشاءاللہ ایسی اور ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹیم کے مختلف ممبرز کے ساتھ. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی 9 بج چکے ہیں. صبح 7:30 بجے انہوں نے مجھے یہاں سے پک کیا تھا. گاڑی کے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 9 بج چکے ہیں رات کے ٹائم کا، اور انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم. اللہ پامان. کیمرہ مین عبید جانی، السلام علیکم.